الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. سورہ مریم کی آیت نمبر 73 تا 75 آپ حضرات کے سامنے تلاوت میں ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِذَا تُتْلَى، اور جس وقت تلاوت کی جاتی ہے علیہ ان لوگوں پر آیاتنا ہماری آیات بینات جو واضح روشن ہے، اور جس وقت تلاوت کی جاتی ہے ان کافروں پر ہماری آیتیں روشن واضح قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا للذین آمنوا ان لوگوں جو ایمان لائے ای الفریقین دونوں فریقوں میں سے کون خیر زیادہ بہتر ہے مقام از روئے مقام کے وَأَحْسَنُ نَدِيًّا اور کون زیادہ اچھا ہے از روئے مجلس کے وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنی جماعتیں ہم نے ہلاک کی قبلہم من قرن ان لوگوں سے پہلے احسن اثاثا جو بہت اچھی تھی ساز و سامان کے لحاظ سے ورعیہ اور نمود و نمائش کے لحاظ سے قل من کان فی الضلالۃ آپ کہہ دیجئے جو شخص من کان فی الضلالۃ کون ہے گمراہی فلیمدد لہ الرحمن مدا پس اللہ اس کے گمراہی میں اسے مدد کرے. بس چاہیے کہ اللہ مدد کرے. مدد کرنا اس گمراہ شخص کی
حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب یہ لوگ دیکھ لیں وہ چیز جس کا ان لوگوں سے وعدہ کیا گیا، اما العذاب، یا تو عذاب، و اما الساعہ، اور یا پھر قیامت، فَسَيَعْلَمُونَ، پس ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، من ہوا شر مکان، کون زیادہ برا ہے مکان جگہ کے لحاظ سے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کون زیادہ کمزور ہے عزرو لشکر کی۔ کل کے سبق میں ان آیات کریمہ اور اس سے پہلی آیات کریمہ کا کچھ ترجمہ اور تفسیر ہوئی، اور یہ بات آپ حضرات کی خدمت ان آیات کریمہ کی روشنی میں بیان کی گئی کہ اللہ پاک نے جنت میں داخلے سے پہلے ایمان والوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے تو ہے ہی ایک پل بنایا ہے، اور وہ پل جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے۔ اس پل کو پل صراط کہتے ہیں، جس سے ایمان والے بھی گزریں گے اور جس سے کافر بھی گزریں گے۔ کافروں کے لیے تو میرے نبی نے فرمایا یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس پل کے نیچے جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ جب کافر اس پل سے گزریں گے، یعنی پل صراط کو عبور کریں گے، تو کچھ تو پہلا قدم رکھیں گے کٹ کر جہنم کے شعلوں پر گر جائیں، کچھ چند قدم چلیں گے اور وہ کٹ کر جہنم میں گر جائیں۔ تو جہنمیوں کے لیے تو پل کو عبور کیا ہی نہ جا سکے گا، اور جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پل سے گزرنا کچھ یوں ہوگا کہ کچھ تو ایمان والے گزریں گے پرندوں کے رفتار کی مانند، کچھ گزریں گے گھوڑے کے دوڑنے کی مانند، اور کچھ گزریں گے اونٹ کے دوڑنے کی مانند، اور کچھ گزریں گے جس طرح دنیا میں انسان دوڑ لگاتا ہے، اس طرح دوڑ کر اس پل صراط کو عبور کر لیں گے، اس پل صراط کو پار کر لیں گے۔ تو ایمان والے جب اس پل سے گزر کر آگے بڑھیں گے تو میرے نبی نے پھر فرمایا کہ جنت میں داخلے سے پہلے پھر ایک اور پل ہے، جب اس پل پر گزریں گے تو اس پل پر پہنچنے کے بعد اللہ پاک تمام ایمان والوں کے دلوں سے نفرتوں کو، حسد کو، بغض کو، کینہ کو، بد اخلاقی کو، ہر طرح کی غلاظتوں سے اللہ پاک صاف کر دیں گے، اور پھر جنت میں داخلی لوگ ہوں گے، اور جب داخل ہوں گے تو اس حال میں ہوں گے کہ ان کا دل شیشے کی مانند صاف شفاف ہوگا۔ تو جنت میں جانے کے بعد نفرتیں نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، اور کسی بھی طرح کی کدورت ان کے دل کے اندر نہ پائی جائے۔ اب چونکہ یہ امت سب سے بعد میں آئی، دنیا میں جتنی امتیں آئی، قومیں آئی، ان تمام قوموں اور امتوں میں یہ امت آخری امت تھی،
جنت میں جانے کے اعتبار سے امت سب سے پہل کرے، اور اس امت کے اور تمام نبیوں میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے میرے نبی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور اس پل صراط کو عبور کرنے والی سب سے پہلے میرے نبی نے فرمایا میں ہوں، اس کے بعد پل صراط کو عبور کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان بن عفان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشرہ مبشرہ، اور پھر ایمان اور اخلاق کی بقدر، تقوی کی بقدر جس قدر لوگ جس قدر بڑے ہوئے ہوں گے آگے، اسی حساب سے پل صراط کو عبور کریں گے اور جنت میں بھی پھر اسی طرح سے داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ، اور پھر ایمان اور تقوی کی بقدر جس قدر ایمان والے ہوں گے اسی حساب سے جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتلائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جانے کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت ایمان لانے والے لوگ ابتدا میں کمزور تھے، غریب تھے اور غلام تھے، اور مخالف لوگ مکہ کے سردار کافر اور مشرک لوگ تھے، اور ان کی مجلسیں ان سرداروں سے بھری رہتی اور سروتکاروں سے بھری رہتی، مال و دولت کے نام سے جن کی شہرت چرچے تھے کہ یہ سردار ہے، یہ وڈیرا ہے، اور اس کے پاس بہت دولت ہے، بہت خزانہ ہے، ان سے ان کافروں کی مجلسیں بھری رہتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو کمزور تھے، جو غلام تھے، جو ضعیف تھے، مال زیادہ نہیں تھا، طاقت زیادہ نہیں تھی، ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جو ہے وہ بھری رہتی تھی۔ تو اب ان لوگوں نے تانا دی، ان لوگوں نے جو صاحب ثروت کافر تھے، مشرک تھے، سردار تھے، انہوں نے تانا دیا کہ دیکھو تم سے زیادہ ہمارے پاس مال ہے، تم سے زیادہ ہمارے پاس سرداری ہے، تم سے زیادہ ہمارے پاس دولت ہے، تو ہم ہیں اللہ کے پیارے، تم نہیں ہو۔ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہیں مال زیادہ ملتا، تمہیں دولت زیادہ ملتی، تمہیں سرداری زیادہ ملتی، تم نہ حق پر ہو، تمہارا دین سچا نہیں، اس لیے کہ تم لوگ کی جماعت غرباء کی جماعت ہے، غلاموں کی جماعت ہے۔ اب غلاموں میں کون سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن عرب رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ وغیرہ، یہ غلاموں کی جماعت پہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں تھی، اور انہی سے یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب رہتے تھے۔ تو یہ تانا دیا، میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک دولت مال کافروں کو بھی دیتا ہے اور ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ تو دنیا ایمان والوں کو بھی ملتی ہے، کافروں کو بھی ملتی ہے، لیکن ایمان اور دین اللہ پاک اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، ایمان اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، دین اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ پھر یہ کوئی حق پر یا نہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ کسی کو دولت زیادہ مل گئی تو وہ حق پر ہے، کسی کو دنیا زیادہ مل گئی تو وہ حق پر ہے، کسی کو سرداری زیادہ مل گئی تو وہ حق پر ہے، کسی کو بادشاہ زیادہ مل گئی تو وہ حق پر ہے۔ یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، اشاری نہیں ہے۔ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ قارون جو ہے نا، قارون اس کے والد کا نام تھا یسعر، قارون کے والد کا نام تھا یسعر، اس کے بعد جو ہے دادے کا نام تھا، یعنی اس کے والد کے والد کا نام تھا قاہس، اور اس کے پردادے کا نام تھا لابا، اور اس کے لکڑہارے دادے کا نام تھا جو ہے یعقوب،
حضرت یعقوب علیہ السلام، اس کی لڑی کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام آتے، یعنی والد کا نام یساق اور اس کے والد کا نام کاہس، اس کے والد کا نام لابا اور اس کے والد کا نام یعقوب۔ تو اسی طرح حضرت یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا والد کا نام ہے عمران اور ان کے والد کا نام ہے کاہس اور ان کے والد کا نام ہے لابا اور ان کے والد کا نام ہے یعقوب علیہ السلام۔ تو اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قارون کزن، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کزن تھے۔ اور پھر نسبت دیکھیں کیسی ہے کہ ان کے والد کا نام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انتہائی نیک شخص تھے، اللہ کے ولی تھے قارون کے جو والد تھے یعنی یسعق، لیکن نسبت کام نہ آئی اور ان کے پھر دیکھیں نسبت کس کے ساتھ ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ۔ نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اسحاق علیہ السلام کے ساتھ۔ نسبت کس کے ساتھ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ نسبت کس کے ساتھ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ نسبت کس کے ساتھ ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ قارون کی نسبتیں دیکھیں کتنے اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ اب اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، ایک فاحشہ عورت کو چھوڑ دیا اور اس نے الزام لگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا، اور اللہ پاک نے اس بدکاری کی سزا الزام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگایا اس کی سزا اس قارون کو یہ دی کہ اس کا اللہ جانے کتنے ایکڑ زمین میں محل تھا اور اس کے خزانے کس قدر وسیع تھے اور اس کے نوکر چاکروں کے کس قدر کمرے تھے اور کتنا اللہ نے اسے دولت دی، کتنا خزانہ دیا، لیکن اس کی دولت اس کے کام نہ آئی، اس کا خزانہ اس کے کام نہ آئی، اس کی جو ہے اس کی بادشاہت اس کے کام نہ آئی۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اسے اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا، زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو یہ قارون عبرت کا نشان ہے۔ تو نسبتیں کافی آیا کرتی، ایمان لایا جائے، عمل کیا جائے، تقوی اختیار کیا جائے، پرہیزگاری اختیار کی جائے، جس قدر ایمان کے تقاضوں پر جو شخص جس قدر زیادہ عمل کرنے والا ہوگا اللہ کے وہ اسی قدر قریب ہوگا، اللہ پاک کے اسی قدر وہ قریب ہوگا۔ تو یہ لوگ ان لوگوں نے تانا دیا، ان مشرکین مکہ نے کہ ہمارے پاس سرداریاں، ہمارے پاس جو ہے دولت، ہمارے پاس جو ہے دیکھو فلاں امیر شخص، ہماری مجلسیں دیکھو لوگوں کی کثرت سے بھری رہتی ہیں اور تمہاری جو ہے چند ایک لوگ ہیں، غرباء کا طبقہ ہے، غلاموں کا طبقہ ہے، قلیل جماعت ہے، تم نہ حق پر ہو ہم حق پر ہیں، یہ انہوں نے تانا دیا۔ میرے اللہ نے فرمایا امیری غریبی یہ حق نہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، مال و دولت کا زیادہ ہونا یا نہ ہونا یہ امیری غریبی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ پاک دولتوں اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے اور فرمانبرداروں کو بھی دیتا ہے، لیکن دین اور ایمان صرف اسی کو دیتا ہے جسے محبت کرتا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے جو کہ واضح ہے، روشن ہے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ان کے تانوں کا ذکر، کہا کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں کو، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا، کون دونوں جماعتوں میں زیادہ بہتر ہے عزو مقام کے، یہ تانا دی، کون دونوں جماعتوں میں زیادہ بہتر ہے عزو مقام کے، کہ سرداری ان کے پاس، وڈیرے ان کے پاس، بال دولت والے ان کے پاس، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کون زیادہ اچھا ہے مجالس کے اعتبار سے، کہ ہماری مجلسیں بھاری رہتی ہیں وڈیروں سے، سرداروں سے، صاحب ثروت طبقے سے، بتاؤ تم حق پر ہو یا ہم حق پر ہیں، یہ انہوں نے تانا دیا۔ میرے رب نے جواب دیا فَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی ایسی جماعتیں ہیں ان لوگوں سے پہلے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ وہ کیسے تھے؟ ہم احسن اثاثا، وہ بہت اچھے تھے ساز و سامان کے اعتبار سے، دیکھا نہیں قوم عاد، دیکھا نہیں قوم سمود کو، دیکھا نہیں قوم صالح کو، بڑی بڑی دولتیں تھی، بڑے بڑے خزانے تھے، قارون کے پاس بھی، حامان کے پاس بھی، قوم عاد کے پاس بھی،
قوم سمود کے پاس بھی، لیکن ورعیہ اور نمود و نمائش کے اعتبار سے بہت اچھے تھے، وہ بہت اچھے تھے، لیکن آج بتلاؤ ان کا کوئی نام نشان باقی ہے؟ آج وہ زندہ ہے؟ ان کی دولت نے انہیں بچایا؟ اللہ کے عذاب سے بھی بچے؟ چیخوں نے انہیں کلیجوں کو پھاڑ ڈالا، تیز و تند ہواؤں نے ان کے دماغوں کو پھاڑ ڈالا، اور بڑے بڑے ستونوں کے مالک اور زمین پر پڑے ہوئے تو اللہ پاک ان لوگوں کو ایسا میرے رب نے عبرت کا نشان بنایا۔ تو سرداریاں، مال و دولت کی کثرت یہ حق پر نہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ قل من کان فی ضلال، میرے اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے تم میں جو گمراہی میں ہے اللہ پاک سے دعا کیجئے اللہ ان کی گمراہی میں مزید ان کو بڑھا دے۔ وَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، لفظی ترجمہ یہ ہے چاہیے کہ ان کو جو ہے کھینچ دے، رحمان کھینچ دینا۔ مد کا معنی قرآن پاک میں مد آتا ہے، تین حرف، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، 4 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر مد والی علامت اگر آ جائے تو اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو مد کا معنی کیا؟ جس لفظ کو کھینچ کر پڑھا جائے اس کو مد کہا جاتا ہے، مد کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا مطلب؟ فَلْيَمْدُدْ، کھینچ دیا جائے، رحمان اسے کھینچ دے، یعنی مزید انہیں عذاب میں بڑھا دے، گمراہی میں بڑھا دے۔ اللہ پاک سے یہ دعا کرے حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ، یہاں تک کہ یہ لوگ دیکھ لیں اس چیز کو جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کیا کس چیز کا؟ کہ ان کافروں کے لیے جہنم ہے، کافروں کے لیے جہنم ہے۔ کافر لوگ پل صراط سے جب جہنم کے شعلوں پر گریں گے، وہ جہنم کے آگ میں گریں گے تو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہے۔ آج ہم لوگ دنیا کی آگ کو دیکھتے ہیں، لوہے کو پگھلا دیا، پلاسٹک کو پگھلا دیا، اور جو ہے تانبے کو پگھلا دیا، لوہے کو پگھلا دیا۔ آج ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ آگ کے سامنا جو دنیا کی آگ ہم لوگ نہیں کر سکتے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ اس سے 69 گنا زیادہ تیز ہے جہنم کی آگ، جس کے اندر اللہ پاک جہنمیوں کو ڈالے گا، اور جب یہ لوگ جہنم کا اندر ڈالیں گے، ڈالے جائیں گے، میرے رب نے فرمایا وہاں پر ایسا نہیں کہ تم آگ جلائے مر جاؤ، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ تم زندہ رہو گے نہ تم مرو گے، وہاں نہ موت ہے نہ زندگی، موت اور زندگی کے درمیان تم لوگ وہاں پر رہو گے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، موت مانگو گے ملے گی، موت مانگو گے ملے گی نہیں۔ دوڑے ہوئے جہنمی آئیں گے مالک دروگا جہنم کی طرف، مالک کی طرف، یہ جہنم کے نگران فرشتے کا نام ہے مالک، اس کے پاس آئے گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے درخواست کر دیجئے کہ ہمیں موت دے دیں، ہمیں موت دے دیں۔ لیکن دنیا میں تمہیں چھٹکارا مل گیا موت آ جانے کے بعد، ان کافروں کو، ان بدبختوں کو، ان یہودیوں کو، ان نصرانیوں کو، ان مشرکوں کو، ان کافروں کو موت نے ان کو چھٹکارا دے دیا دنیا کی زندگی سے، لیکن جہنم میں انہیں موت بھی چھٹکارا نہ دے گی۔ موت مانگیں گے موت آئے گی نہیں، اور مالک جہنم کی طرف جائیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے درخواست کر دیجئے ہمیں موت دے دے۔ لیکن وہاں پر موت نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے زندگی، جنتیوں کے لیے بھی ہمیشہ کی زندگی، جنت میں داخلے کے بعد جہنمیوں کے لیے بھی ہمیشہ کی زندگی، جہنم میں جانے کے بعد یہ موت حیات کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ نہیں ہے، دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے موت اور حیات کا تعلق۔ اب آپ دیکھیں آپ کا جسم 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم اور دوسرا روح۔ اللہ پاک نے جسم کے ساتھ روح کو جوڑا، تعلق کو مضبوط کیا۔ اب یہ جسم دیکھتا ہے، اب یہ جسم سنتا ہے، اب یہ جسم بولتا ہے، اب یہ جسم پکڑتا ہے، اب یہ جسم دوڑتا ہے، اب یہ جسم کی اندر دل کی دھڑکنیں حرکت میں ہے، تو تب تک ہے جب تک روح اس جسم کے ساتھ ہے۔ جسم کی غذا کیا ہے؟ پیاس لگے تو پانی پی لے۔ جسم کی غذا کیا ہے؟ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹری علاج کرا لے۔ جسم کی بیماری کیا ہے؟ کان سننے میں کمزوری دکھا رہے
دوا لے لے کہ قوت ثبات مضبوط ہو جائے. آنکھوں کی بیماری کیا ہے؟ بینائی کمزور ہو رہی ہے، چشمہ لگا لے بینائی تیز ہو جائے، یا دوائیں کھا لے بینائی تیز ہو جائے. اور جو ہے اس کے پیٹ کی بیماری کیا ہے؟ بھوک لگی، کھانا کھا لیا تو پیٹ کی بیماری دور ہو گئی، جسم کمزور ہو رہا ہے، لاغر ہو رہا ہے، دوائیں کھائے خوراک کھائے جسم موٹا ہو جائے گا، فرما ہو جائے گا، توانا ہو جائے گا. اب جسم کی یہ ساری خوراکیں ہیں، دنیا کی تعلیمیں انسان کو جسم کو پالنے کے طریقے سکھلا رہی ہے، دنیا کی یونیورسٹیاں جسم کو پالنے کے طریقے سکھلا رہی ہے کہ اتنی تعلیم حاصل کرو اور اس طرح یہ ہنر سیکھو، یہ ہنر سیکھو، یہ کام سیکھو، تمہیں جو ہے تمہاری جسم کی خوراک پوری ہوگی، تمہارے جسم کی خوراک پوری ہوگی، تمہارے نفس میں بھڑکنے والے خواہشات پوری ہوں گے، لہٰذا تم یہ طریقوں کو اختیار کرو. آج ساری دنیا کی محنت جسم کو پالنے پر، روح کو پالنے پر کیا محنت ہے؟ جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہے، یہ جسم پل رہا ہے. جیسے ہی روح اس کے جسم سے نکلی پھر دنیا کی ڈاکٹری کام نہ آئے گی، دنیا کا مال کام نہ آئے گا، دنیا کی خوراکیں کام نہ آئیں گی، دنیا کی دولت کام نہ آئے گی، دنیا کی بادشاہت کام نہ آئے گی. روح کو میرے رب نے پیدا کر دیا اس کے لیے ہمیشگی کی زندگی. روح کے لیے موت نہیں ہے. جب تک روح جسم کے ساتھ ہے یہ زندہ انسان ہے. روح اس کے جسم سے نکل گئی تو یہ زندہ انسان نہیں، مردہ انسان ہے. اب باپ کے پاس بیٹا کھیلنے کے لیے تیار نہیں، 60 70 100 سال بیوی ساتھ گزارنے والی خامد کے ساتھ وہ بیوی ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں، بہنیں ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں، جنہوں نے جنم دیا وہ ماں باپ ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں. زیادہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے 24 گھنٹے اسے رکھ لیا اور ہر ایک کی فکر سارے پیاروں کی، سارے آئندہ کی، سارے قریبوں کی، سب کی دوستوں کی، سب چاہنے والوں کی کہ جلد سے جلد اسے مٹی کے گڑھے کے اندر ڈال دو ورنہ بدبو پھیل جائے گی، جسم پھٹ جائے گا اور جو ہے اس سے وحشت بڑھ جائے گی، بچے ڈریں گے تو لوگوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے، اپنوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے دنیا کے اندر. جیسے ہی یہ روح اس جسم سے نکلتی تو روح کی غذا کیا؟ قرآن. روح کی غذا کیا؟ اللہ کا ذکر. روح کی غذا کیا؟ تقوی. روح کی غذا کیا؟ طہارت. روح کی غذا کیا؟ اخلاق حسنہ. روح کی غذا کیا؟ حلال کمائی. روح کی غذا کیا؟ اللہ رب العزت کے حقوق کی پاسداری. روح کی غذا کیا؟ 5 وقت کی نماز. روح کی غذا کیا؟ صوم و صلات کا پابند. روح کی غذا کیا؟ حج بیت اللہ. روح کی غذا کیا؟ قرآن کی تلاوت. روح کی غذا کیا؟ رب کی تحمید. روح کی غذا کیا؟ رب کی تسبیح. روح کی غذا کیا؟ رب کی تکبیر. اللہ کو اپنے دلوں میں آباد رکھو. یہ روح آپ کی توانا رہے، یہ روح آپ کی مضبوط رہے، یہ روح آپ کی جوان رہے. تو روح کی فکر کوئی نہیں کر رہا، جسم کی فکر ساری دنیا کر رہی، جسم کی فکر ساری دنیا کر رہی. تو اللہ رب العزت جب تم روح کی غذا کا خیال کرو گے روحانیت آئے گی، سکون آئے گا، سکون آئے گا. ورنہ آپ کتنے انسانوں کو دیکھو، اچھے کھانے، اچھا بنگلہ ہے، اچھی گاڑی ہے، پھر بھی زندگی میں سکون نہیں، کیونکہ روح مردہ ہو چکی، روح کو مرجھا دیا، روح کو بیمار کر دیا. تو سکون کیسے ملے گا؟ دولت مال مل گیا، دولت مل گئی، اچھا گھر مل گیا، اچھی گاڑی مل گئی، اچھی بیوی مل گئی، اولاد مل گئی، آپ بھی جسم بے قرار ہے، جسم کے اندر خوشی نہیں، جسم کے اندر سکون نہیں. تو کیسے ملے گا؟ رب کو یاد کر لے، اللہ کو بنا لے، اللہ کی بات کر زندگی گزار لے، تیری زندگی کے اندر سکون لوٹ آئے گا، تیری زندگی کے اندر سکون لوٹ آئے گا. تو ساری دنیا کی محنت آج جسم کو پالنے پر ہے، جس جسم نے چند سالوں کے بعد مر جانا ہے، لیکن روح کو پالنے کی کسی کی فکر نہیں. روح کو جو پالتے ان کے خلاف، روح کو بنانے سنوارنے کی جو تعلیم اور تربیت دیتے ہیں ان کے خلاف. مساجدوں کو گرا دیا گیا، مدارس کو بند کر دیا جائے، مجاہدین کو ختم کر دیا جائے، حرمین شریفین کی بے حرمتیاں کر دی جائے، قرآن کریم کے اندر تعریفات کر دی جائے، علماء کو ختم کر دیا جائے، قرآن کا نام و نشان مٹ جائے، مساجد کا نام و نشان مٹ جائے، مدارس کا نام و نشان مٹ جائے. ساری دنیا کی محنت کافروں کی یہی ہے، ساری دنیا کے کافروں کی محنت یہی ہے. تو جس روح نے پلنا ہے، پھولنا ہے،
तवाना होना है, इसके लिए मेहनतें बहुत कम हो रही। और जो मेहनत करने वाले हैं उन्हें दुनिया के काफिर उनके दुश्मन बन बैठे, दुनिया के काफिर उनके दुश्मन बन बैठे हैं। लिहाजा ए आदम औलाद, ए इंसानों, अपने जिस्म के साथ रूह की फिक्र करो, और रूह की फिक्र जिस्म के मुकाबले में ज्यादा करो। अक्लमंद इंसान जिसका अंदर थोड़ी सी भी अकल है, वो इस बात का बाखूबी फैसला कर सकता है कि मैंने जिस्म से ज्यादा मुझे रूह पर मेहनत करनी चाहिए या रूह से ज्यादा जिस्म पर मेहनत करनी चाहिए। और यह अल्लाह का वादा है, जिसने अपनी रूह पर मेहनत कर ली, बनाने संवारने की, अल्लाह उसके जिस्म को भी खूबसूरत बना देगा, उसके जिस्म को भी तवाना बना देगा, उसके जिस्म को भी अपने अजाब से महफूज फरमा देगा, यहां तक कि जिस्म से रूह निकलेगी मौत की तकलीफ से हिफाजत फरमा देगा। यह रब का वादा है, यह रब का वादा है। लिहाजा रूह को पालने की भी फिक्र फरमाए, रूह को पालने की फिक्र फरमाए। अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने बच्चों को कुरान सिखाएं, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए, अपने बच्चों को आलिम कुरान बनाए, अपने बच्चों से मसाजिद को आबाद रखें, अपने बच्चों से अपने घरों को कुरान करीम की तिलावतों से आबाद रखें। तो ये आपके घरों में, आपकी जिंदगियों में सुकून लौट आएगा, खुशियां लौट आएंगी, बरकतें लौट आएंगी, रहमतें लौट आएंगी। लिहाजा अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजार लो, शैतान की मानकर जिंदगी ना गुजारो। शैतान तो कभी चाहेगा ही नहीं कि तुम रब के प्यारे बन जाओ, तुम रब के लाडले बन जाओ, तुम रब के चहते बन जाओ। कभी भी शैतान ये नहीं चाहेगा। तुम रहमान की मदद जो है बनकर जिंदगी गुजारो। तो अल्लाह पाक फरमाए, हत्ता इज़ा रअऊ मा युअदूना इम्मल अज़ाब, यहां तक कि जब ये लोग देख लेंगे उस चीज को जिसका इन लोगों से वादा किया गया, इम्मल अज़ाब, या तो दुनिया के अंदर अजाब जिसने इनको हलाक कर डाला, जिस तरह कौम आद, कौम समूद, कौम सालेह, कौम शुआइब, जिस तरह इन बदबख्त कौमों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अजाब ने हलाक कर डाला, क्या तो दुनिया में ये लोग अल्लाह के अजाब को देख लेंगे। व इम्मा साआ, वरना क़यामत के दिन तो इन अहमकों को, इन बदबख्तों को, इन काफिरों, यहूदी और मुश्रिकों के लिए अल्लाह का अजाब बरहक है, और उसका सामना इनमें से हर एक को करना ही पड़ेगा। काफिरों के लिए माफी की गुंजाइश ही नहीं, जिसके सीने में कुरान नहीं, जिसके सीने में कलमा तौहीद नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रबूबियत नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद नहीं, नबी की रिसालत नहीं, ऐसे लोगों के लिए बख्शिश है ही नहीं। या अल्लाह का वादा है, दो फैसला में रब ने सुना दिया, फसयअलमून मन हुवा शर्रु मकाना, जहन्नुम में जाएंगे ना, जब नेकों के साथ अल्लाह का बर्ताव देखेंगे और बदबख्तों के साथ रब की पकड़ और गिरफ्त को देखेंगे, उस वक्त ये लोग जान लेंगे कि शर्रुम मकाना, कौन ज्यादा बुरा है अज़रुए जगह के, कौन ज्यादा कमजोर है अज़अफ़ु जुंदा, अज़रुए लश्करों। ये काफिर लोग ताना देते हमारे मजलिस से, सरदारों से, वडेरों से, अमीरों से, साहिब सरमत लोगों से भरी हुई है, तो ये तुम लोग कमजोर हो, ईमान लाने वाले कमजोर है, नबी के जो है इर्द गिर्द रहने वाले कमजोर है। जो इब्तदा इस्लाम में इन्होंने ताला दिया, उस वक्त पता चल जाएगा हज़रत बिलाल हबशी ज्यादा ताकतवर है या अबू जहल ज्यादा ताकतवर है। उस वक्त पता चल जाएगा हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ये ज्यादा ताकतवर है या फिर जो है वलीद बिन मुगीरा ये ज्यादा ताकतवर है। उस वक्त पता चल जाएगा हजरत अम्मार, हजरत यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये ज्यादा जो है दौलतमंद, ज्यादा खुशगवार, ज्यादा मजे लेने वाले, जिंदगी मिलने वाली के ज्यादा ये मुस्तहिक है, या फिर ये बदबख्त उतबा शेबा वगैरह ये ज्यादा जो है खुश नसीब है। ये तो उस वक्त पता चलेगा कल क़यामत के दिन। तो अल्लाह पाक फरमा रहे मरने की बस देर है, सारे पर्दे आंखों के आगे से हट जाएंगे, पता चल जाएगा कौन हक पर है, कौन हक पर है, कौन खुशनसीब है, कौन बदनसीब है, कौन कामयाब है, कौन नाकाम है। ये सब मौत के साथ ही पर्दे जब हटेंगे उस वक्त पता चल जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन आयात करीमा की कामिल समझ नसीब फरमाए और आखिरत की फिक्र नसीब फरमाए।